मुशायरा, हम्द, नज्म आदि की वीडियो पाने के लिए नीचे लिखे लाल रंग में सब्सक्राइब को टच करें और नई नई वीडियो पाते रहें। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال من أطاع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولا تبعثوا معسرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen. Mankind, jinn and all that exist, you honor only that truly judge the day of recompense, it means the day of resurrection. You only be worshipped, you only be asked for help, each and everything guide us to the right path, to the straight way. شروع ایشور کے نام سے جو بڑا کرپاشیل اور اتنت دیاوان ہے، ساری پرشنسا اس پرماتما پرم شکتیمان کے لیے جو سارے پرکاشکوں کا پرکاشک ہے. ہم اس پرمیشور کے پاپ ناشک اننت تیز دیویہ شکتی تیجسوی روپ کی وندنا کرتے ہیں، یعنی عبادت کرتے ہیں. وہ پرماتما پرم شکتیمان ہمارے بدھ اور کاریوں کو اتنت پریرنا دے، یعنی سیدھا راستہ دکھائے. ایک اوتارا ستنام کرتا ہوں نردیر اکال مورت اجگنی سے بھونگر پرسادی. اوم بھور بھوہ سوہا تتسوی ترورنیم بھرگو کسی دیوس دھیمہی بھیو یونا پرچوڈیا ماں براتا براترم دیوکشن ماں سوسار متسوہا دیشوہی بھگوان دھرمستسے حیاتے ترولما شریرے شمم ناسم سربمنگتی گچتی آترم جاترم سادھونام دھانام چاپی دھنانی چا بھوکشینتی نرم پروشا رودپام پی بھارتا. اوم پورنیدم پورنیدم پورنم پورنمدچتے پورنس پورنمادام پورندیواوششتے. اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی. محترم سامعین کرام اور اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے علماء کرام، آپ کی اس گاؤں کا یہ جلسہ اصلاح معاشرہ اس عنوان پر، اس ٹاپک پر اس جلسے کی محنت اور تیاری کافی دنوں سے کی جا رہی تھی. یہ بات بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ یہاں پر بھی اور آپ کے اس علاقے کے اندر بھی مشترکہ لوگ رہتے ہیں. ایک بڑی تعداد ہمارے سناتن دھرمی ہمارے ہندو بھائیوں کی بھی ہے اور بہت قلت میں کم تعداد میں ایمان والے مسلم بھائیوں کی بھی ایک تعداد یہاں پر موجود ہے. حضرات،
بات شروع کرنے سے پہلے کسی عنوان کسی ٹاپک پر گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک اصول پیش کرنا چاہوں گا، ایک سسٹم، ایک قانون کو بتلانا چاہوں گا جس کے آدھار پر اور جس سسٹم پر چل کر انشاءاللہ ہر چیز آپ سے مخاطب ہوگا اور اپنی بات رکھے گا۔ اللہ کا ایک قانون ہے، انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد یہ بھی نہیں چھوڑ دیا اس دھرتی پر کہ جاؤ جو من میں آئے اور تمہارا جو بھی من کرے تم اپنی زندگی گزارنا، اپنے نفس اور اپنے خواہش کو سامنے رکھ کر ان کی بازیابی کے لیے، اپنے خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے، اپنے سپنوں کو ساکار کرنے کے لیے غلط راستوں کو چن لینا ایسا نہیں، بلکہ اللہ کا ایک قانون رہا ہے۔ پرمیشور برہم شکتیمان اکارڈنگ ٹو دا ہندوازم، ہمارے ہندو بھائیوں کے عقیدے کے مطابق بھی اس دھرتی پر جب کہیں پر کوئی گناہ یا کہیں پر کوئی پاپ ہوا تو ایشور کا ایک قانون ہے، ایک فیصلہ ہے کہ وہ اس دھرتی پر انسانی روپ دھارن کر کے آیا اور اس برائی کا، اس پاپ کا، اس گناہ کو ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اور یہی عقیدہ تقریباً ہم مسلمانوں کا بھی ہے، جو کہ مسلم کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اس دھرتی پر یوں ہی نہیں بھیجا، بلکہ انسانوں کی، ان کی ہدایت اور ان کی رہنمائی اور رہبری کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دھرتی کے اوپر مبعوث کیا اور بھیجا۔ 350 حضرات رسول کو نئی شریعت دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی کے اندر بھیجا کہ جا کے انسانوں سے بتلانا، انسانوں سے کہنا کہ انسانوں تم آزاد نہیں ہو، تم غلام ہو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس نے تمہیں منی کے ایک ناپاک قطرے سے خوبصورت انسان بنا کر اس دھرتی کے اوپر سب سے خوبصورت مخلوق ہونے کا شرف بخشا۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ نے کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تم اس دھرتی پر سب سے بہترین سانچے میں، تمام کریچرز میں، سارے مخلوقات میں اعلیٰ اور اشرف بنا کر تمہیں اس دھرتی کے اوپر بھیجا جا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی حقیقت کو یاد دلانے کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجتے رہے اکارڈنگ ٹو دا اسلامک کانسیپٹ، مسلمانوں کے عقیدے اور ان کے آستھا کے آدھار پر۔ اینڈ جسٹ لائک دیٹ سیڈ، یہی پر ہمارے سناتن دھرمی بھائی، اگر ہمارے ہندو بھائی بھی یہاں پر بیٹھے اپنے گرنتھ کی روشنی میں وہ بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس دھرتی پر برائی کا وناش کے، ادھرمی کو ختم کرنے کے، دھرم کی نفاذ کے، پرماتما ایشور کی بھکتی کے لیے، راکشس راونوں کی کا وڈ کے لیے، اس دھرتی سے ظلم کو مٹانے کے لیے، تشدد کو ختم کرنے کے لیے، نفرت، بھید بھاؤ، جھوٹ جھاٹ، ان سب برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ایشور نے اس دھرتی پر اوتار کو بھیجا ہے۔ اپنی انسانی روپ دھارن کر کے اس دھرتی پر آیا اور پھر ان برائیوں کا وناش کیا، ختم کیا۔ قرآن کریم بھی کہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی جب اس دھرتی کے اوپر ضرورت پڑی تو ہم نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا۔ آپ قرآن حدیث اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو ساری تشریحات، احوال و قواعد وہاں پر مل جائیں گے۔ سیم یہی عقیدہ ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی ہے
یدا یداری دھرم سکلانی بھوتی بھارتا، اس دھرتی پر جب جب ظلم ہوتا، اس دھرتی پر جب جب دھرم ادھرمی لوگ پیدا ہو جاتے، اس دھرتی پر جب جب پرماتما کی پاپی ناستک مجرم لوگ جنم لے لیتے، تو ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو مٹانے کے لیے انسان بن کر اس دھرتی پر، ان کا عقیدہ ہے کہ انسان بن کر وہ جو سروشکتیمان ہری، وہ جو پرماتما، وہ اس دھرتی پر اوترت ہوتا ہے اور پھر وہ اس برائی کو ختم کرتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مہابھارت کا وجود ہوا تو اس کی مین وجہ تھی کنز ماما اور کوروں کا جو ظلم پانڈووں پر بڑھ گیا تھا، اس ظلم کو، ان ظالموں کو سبق سکھانے کے لیے شری کرشن جی نے اوتار لیا تھا۔ وشنو بھگوان پرماتما وشنو نے اوتار لیا تھا کرشن کی شکل میں، تب انہوں نے کوروں کے ہاتھ کو پکڑا اور ارجن کی شکل کے اندر پانڈووں کی طرف سے پرہار کیا اور وہاں پر کوروں کو ختم کیا مہابھارت کے میدان میں۔ اسی مہابھارت کے میدان میں کہا تھا شری کرشن جی نے، اہمسا ستیم کرو رستیا شانتی رپیشنم دیا بھلیشور روپ تو میر چاپلا۔ شری کرشن جی نے کہا ارجن کو کہ اے ارجن، تم اس میدان میں، یدھ کے میدان میں ہو، بیٹل فیلڈ میں ہو، تلوار تمہارے ہاتھ میں ہے، شستر بھارے تمہارے طرف ہے، اور تمہیں میں ایشور پرماتما کا اوتار، میں شیو، میں کرشن، میں کہتا ہوں تم سے کہ تم کسی کو چھوڑنا مت، جو لوگ دیش کے اور جو لوگ سماج کے اور جو لوگ ایشور کے اور جو لوگ اپنے پرماتما کے پاپی ہیں، ناستک ہیں، مجرم، انہیں بخشنا مت، انہیں چھوڑنا مت۔ لیکن ایک بات تم یاد رکھنا ارجن، جو نہتے لوگ ہوں گے، جو معصوم لوگ ہوں گے، جو لوگ دھارمک ہوں گے، جو لوگ اپنے ایشور کے بھکت ہوں گے، جو لوگ ایمان والے ہوں گے، جو لوگ نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے، جو لوگ امن اور شانتی کے ترتیب ہوں گے، ان پر تم اپنی زبان سے کبھی تکلیف مت پہنچانا۔ کیوں؟ اہمسا ستیم کرو رستیا، اہمسا، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف مت دینا۔ لیکن آج زبان سے تکلیف تو دور کی بات جناب، آج تو گلی گلی میں، چوراہے پر، مارکیٹ بازار میں، شہر گلی گاؤں محلے کے اندر ہر طرف ظلم کا بازار گرم، ہر طرف ایسے لوگ پیدا کر دیے گئے، برپا کر دیے گئے ہیں جو نفرت کی بات کرتے ہیں، جو ظلم و تشدد کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں، ظلم و تشدد بہت بڑا گناہ ہے، پاپ ہے، جرم ہے ایشور کے نزدیک، اور آپ پاپی کا انجام بڑا بھیانک خطرناک ہوتا۔ پاپستھاستے پرپ شانتی یم روپم بھینکرم، اس دھرتی پر اگر کوئی پاپی ہے، کوئی مجرم، اس دھرتی پر اگر کوئی ایشور کا ناستک ہے، تو اس کی جو آتما، جب اس کی روح نکالی جائے گی، مہا یم روپم، یمراج کے ذریعے سے، تو بڑی خطرناک انداز میں وہ انسان تڑپتا رہ جائے گا، اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ یم روپم، یمراج کا روپ، پرپ شانتی، اور جو نیکی کرنے والے ہوں گے، دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، دوسروں کو اپنے کام سے کٹنائی میں، دقت میں نہیں ڈالیں گے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے پوری دنیا کے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، ایک طرح کی ایسی حالت پیدا کر دی گئی ہے کہ ایمان والے جو ہیں، اللہ کو ماننے والے، اللہ کے سامنے اپنی مقدس پیشانی کو جھکانے والے کو مجرم قرار دیا جا رہا ہے، انہیں دیش کا دیش دروہی بتایا جا رہا ہے، انہیں اپنے ملک کا مخالف، اپنے ملک کا دشمن قرار دیا جا رہا ہے۔ کبھی کسی نام پر، کبھی کسی میٹر پر یوں ہی ناجائز بیجا ان کے نام کا استعمال کر کے ان کو ہراسمنٹ، ڈیمورلائزیشن کیا جاتا۔ اسی لیے میں کہنا چاہوں گا
کہ اس دھرتی کے اوپر آئے ہو تو سسٹم ہے انسانوں کو زندگی گزارنے کا جو پرماتما نے اس دھرتی کے اوپر بھیجا ہے، جو اللہ نے اس دھرتی کے اوپر قانون نافذ کیا ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ سب سے پہلے میں اپنے ہندو بھائی کے شلوک کو پڑھتا ہوں۔ شریمد بھگوت گیتا کے اندر کہتے ہیں، بھگوان وشنو کہتے ہیں، ایشور وشنو کہتے ہیں، پرماتما وشنو یوں کہتے ہیں، کرشن جی یوں کہتے ہیں، یہ شاستر ودھی متسرج، اے دنیا کے انسانوں یہ شاستر ودھی متسرج، ایشور کے قانون کو چھوڑ دو گے، متسرج کا مطلب چھوڑ دینا، ورتتے کام کارتا، تم اپنے نفس پر عمل کرو گے، اپنے خواہشات کو پوری کرو گے، ورتتے کام کارتا، نفس پرست بن جاؤ گے، نا سا سد دن باپ مٹی، تمہیں مکتی نہیں مل سکتی، نہ سکم نہ تمہیں سکھ مل سکتا، نہ پران گتی، نہ مرنے کے بعد تم کبھی بھی سورگ جا سکتے ہو، مرنے کے بعد you can't success, you can't enter the swarg, you will not enter the paradise، سورگ نہیں جا سکتے پرماتما کے رضا کے بغیر، ایشور کے خوشنودی کے بغیر۔ کس میں لکھا؟ شریمد بھگوت گیتا۔ ایک شلوک اور لیجیے آپ، کیوں ضروری ہے شاستروں کو ماننا؟ ہمارے سناتن دھرمی بھائی اس لیے ضروری ہے چونکہ تسمات شاسترم پرماننتی کاریہ اکاریہ ویوستھتو گناتوا شاستر ودھانوتم کرم کرتو مہرہسی، جتنے بھی شاستر آتھینٹک بکس لکھی جا چکی ہے ان کے اندر میں یہ عقیدہ اس وقت کانسیپٹ آستھا بیان کر رہا ہوں اپنے ہندو بھائی کی، جب میں آؤں گا اسلام سے اس کی تصدیق کروں گا، میں قرآن سے اس کی تصدیق کروں گا، میرا پورا امتیاز الگ ہے، میں قرآن کی تصدیق ویدوں یا اسلوب کے منطق کے حوالے سے نہیں کرتا یا بائبل کے سینٹینس سے نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا قرآن مصدق ہے، اس کو کسی کی تصدیق کی ضرورت نہیں، لیکن ہے ضرور اچھی بات ہے دنیا کے گرنتھوں کے اندر۔ اگر قرآن انہی باتوں کو کہتا ہے تو کسی کی پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے؟ اگر کرسچن کے اندر there are three gods، تین خدا کرسچن دھرم کے اندر ہے، اور تین خدا کی بھکتی کو پاک قرار دیا گیا، تین کی بھکتی عبادت نہیں ہوگی، ایک کی ہوگی، because there is no God but one God and Muhammad is the last messenger of one God۔ Bible میں clear has been written 2000 years before، 2000 سال پہلے لکھی گئی یہ بات کہ there is no God non God، خدا ایک ہے، لکھی گئی ہے یہ بات وہاں پر۔ قرآن کسی بات کو تو کہتا ہے کہ رب کی عبادت کرو جو ایک ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو پھر قرآن کے میسج پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا؟ لیکن بس صرف ٹوپی اور داڑھی، اسلام کا جو طریقہ، اسلام کی جو شناخت ہے ٹوپی اور داڑھی سے، اور مسلمان اس بنیاد پر عداوت بہت اٹھتی ہے جناب، اور نفرت جنم لینے لگ جاتی ہے، اور پھر گاؤں سماج کے اندر تشدد اور نفرت اور معصوم انسانوں کے ہتیائیں بھی کر دی جاتی ہے بعض جگہوں کے اوپر۔ تو لکھا تسمات شاسترم پرماننتی کاریہ اکاریہ ویوستھتو گناتوا شاستر، جتنے بھی شاستر ہیں آتھینٹک بکس ہیں، جو باتیں لکھی گئی ہے رشی منی دوارا، وہ آتھینٹک ہوتی ہے۔ اے انسانوں، جب تم الجھ جاتے ہو کسی سمسیا پر، سمادھان نہیں ہوتا، دو راستے سامنے آ جائے، تین راستے سامنے آ جائے، چوراہا سامنے پڑ جائے تو کیا کرو گے؟ اس وقت شاستروں کو اٹھا کر کے دیکھنا، تمہیں تمہارے پریشانی کا، سمسیا کا سمادھان مل جائے گا۔ قرآن صاف لفظوں میں یوں کہتا ہے، اے دنیا کے انسانوں، اے ایمانداروں، اگر اس دھرتی پر رب کے اوپر تمہارا ایمان ہے، اپنے نبی کو اپنا اپنے آخری نبی مانتے، محمد علیہ السلام کو آخری نبی، خاتم النبیین کا عقیدہ محمد رسول اللہ کے ساتھ اگر جڑا ہوا ہے، تو there is one condition،
لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ مومن کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو جائے۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کون سے اینگل سے ہم مسلمان دکھتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز مسلمان چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر۔ اس گناہ کو بھی ہم جانتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنے والا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک محدث ہے، مفقہ ہے، مفسر، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان ایمان والا جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتا ہے تو وہ کافر بن جاتا ہے، فقط کفر کا ترجمہ جو کیا، لیکن پھر بھی قرآن جائے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس پر جنہوں نے کہا اور دیگر حضرات نے کہا کہ کافر تو نہیں بنتا، البتہ کفر کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے جب کوئی بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حالت آپ علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو بخار اتنا تھا کہ اگر ایک عام انسان کے سر پر سوار ہو جاتا وہ بخار، اگر جنم لیتا اس کے بدن میں تو ان کا درد سے سر نس پھٹ جاتا، and he could not bear and that problem that time، اس وقت وہ اس پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی ہمارے نبی اپنی بخار کی حالت میں بھی جو آدمیوں کے سہارے سے مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وہ وقت کے امام ہیں، وہ وقت کے نبی نہیں بلکہ وجہ تخلیق کائنات اور اس دھرتی کو وجود میں لانے کا کہ ذریعے جو سبب بنے وہ لاسٹ پروفٹ محمد علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بخشائے تھے، معصوم تھے، وہ سید الانبیاء سید الانسان تھے، وہ سید الانبیاء تھے، وہ اللہ کے محبوب حبیب اللہ کا خطاب جنہیں ملا ہو اللہ کے نبی علیہ السلام، لیکن پریشانی کے وقت میں بھی دو آدمیوں کے سہارے سے وہ مسجد جانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک بہت بڑا دین کا ایک اہم دینی فریضہ نماز کو ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں نبی، لیکن نماز کے بغیر کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ولی وہ ولی تبھی بن سکتا جب نماز اس کی زندگی کے اندر ہو، نماز کے بغیر کوئی نبی نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی اللہ کا پیغمبر، کوئی اللہ کا ولی نہیں، اللہ کے سامنے کوئی متقی پرہیزگار نہیں جب تک کہ نماز اس کی زندگی کے اندر رہا۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، گناہ ہونے کے گنہگار ہونے کے باوجود بھی آج ہم ایمان والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، آج اپنے آپ کو کہتے ہیں گرو سے بھی، بلکہ پراؤڈ ٹو بی اے مسلم، ہمیں گرو ہے اس بات پر کہ ہم مسلمان ہیں، اسپائٹ آف دیٹ جان بوجھ کر ہم نماز کو چھوڑتے ہیں۔ کیسا مسلمان ہے، ایمان کیسا ہے ہمارا؟ مومن نہیں ہے وہ آدمی لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ایمان کیسا؟ نماز پڑھنے کے لیے بھی اس کا آمادہ، اقامت صلاۃ کے لیے اس کا ایمان اس کو نہیں آمادہ کر پا رہا ہے تو کیسا مومن ہے، کیسا ایمان ہے اس کے اندر؟ اور مسلمانوں جب تک قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہ ہو ہماری زندگی کا ایک ایک عمل کا،